نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ میں محمد مشرف رضا خادم مدرسہ غریب نواز خرانی روڈ ساکن ناکہ ممبئی حاصل مطالعہ لے کر حاضر ہوں۔ ایمان و کفر کیا ہے؟ ضروریات دین کو سچے دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام کی نبوت و رسالت، وجود ملائکہ، کتب آسمانی، جنت و دوزخ، حشر و نشر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یہ پختہ عقیدہ ہونا وغیرہ۔ مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی منکر نہ ہو، نہ قول سے نہ فعل سے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اسلام میں جو کچھ ہے سب حق ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہ کرے، اگرچہ باقی ضروریات دین کا اقرار کرتا ہو۔ اکراہ شرعی یعنی اگر کسی نے مسلمان کو کلمہ کفر بکنے پر مجبور کیا، یعنی اسے مار ڈالنے یا جسم کے کسی حصے کو کاٹ ڈالنے کی دھمکی دی، اور وہ انسان ایسا کر سکتا ہے، تو شریعت نے ایسی حالت میں بندہ مومن کو اجازت دی ہے کہ وہ دل میں وہی اطمینان ایمانی رکھے اور صرف زبان سے کلمہ کفر بول دے، مگر افضل اور بہتر یہ ہے کہ قتل ہو جائے مگر کلمہ کفر نہ بولے۔ بعض عمل جو ایمان کے منافی ہو، اس کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، جیسے بت کی پوجا کرنا، چاند و سورج کو سجدہ کرنا، نبی کی توہین کرنا، قرآن مقدس اور کعبہ شریف کی توہین کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو ہلکا بتانا وغیرہ۔ بعض عمل کفر کی نشانی ہے، اس کے مرتکب کو فقہائے کرام نے کافر کہا ہے، جیسے زنار یعنی جنیو باندھنا، سر پہ چونٹی رکھنا، قشقہ لگانا وغیرہ۔ نص قطعی سے جو چیز حلال ہو اسے حرام کہنا، اور جو چیز حرام ہو اسے حلال کہنا کفر ہے۔ اہل سنت میں دو گروہ ہیں اور دونوں حق پر ہیں، اور آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کی تضلیل و تفسیق نہیں کر سکتے۔ ماتوریدیہ جو حضرت ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متبعین ہیں، اشاعرہ جو حضرت شیخ ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے متبعین ہیں۔ آدمی یا تو مسلمان ہوگا یا کافر، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ مرتکب کبیرہ مسلمان ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے اس کا ایمان ختم نہیں ہوتا۔ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یا کسی مرتد کو مرحوم و مغفور کہنا یا مردہ غیر مسلم کو بکنٹھ باشی کہنا کفر ہے۔ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے۔
یعنی خاتمہ پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اور ظاہر حال پر دنیا میں حکم شرع نافذ ہوگا۔ یعنی جو زندگی بھر کفر پر قائم رہا ہم اس کو کافر کہیں گے اور کافر کے معاملات اس کے ساتھ کریں گے، اور جو زندگی بھر مسلمان رہا ہم اس کو مسلمان کہیں گے اور مسلمان کے معاملات مثلا جنازہ، کفن، دفن وغیرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ محمد مشرف رضا، خادم مدرسہ غریب نواز، خرانی روڈ، ساکینہ کا، ممبئی۔